السلام علیکم ایوری ون۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے تہجد کی نماز سے، اپنی عبادت سے اللہ پاک کو منا لیا اور اپنی پاک محبت کو اپنا محرم بنایا۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں۔ السلام علیکم اپی، میرا نام مبینہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں۔ میرے 2 اور بہن ہیں۔ ہم تینوں بہن اپنی امی ابو کی آنکھوں کا تارا ہے۔ انہوں نے کبھی ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ بڑے ہی لاڈ پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے۔ ہمیں دینی اور دنیا کی تعلیم دی ہے۔ ہم بہنیں اور ہمارے امی ابو 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں اور ہمارے گھر میں ماشاء اللہ اسلامک ماحول رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی ہمارے امی ابو نے ہمیں ایک بیٹے سے کم نہیں سمجھا۔ بہت لوگ امی کو طعنہ بھی کستے تھے کہ اسے تو صرف بیٹیاں ہی ہیں، مگر ابو ان کو جواب دے ہی دیتے تھے کہ میری تینوں بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ ہم سب پڑھائی میں بہت بہتر تھی۔ ایک اچھی تعلیم ہمیں ہمارے گھر سے ہی مل گئی تھی۔ ایک دن بڑی بہن کا رشتہ آیا۔ ہمارے دور کے چچا جان رشتہ لائے اور ابو کو بتایا، لڑکا بہت نیک، ایمان والا اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ابو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً چچا جان کو کہا، آپ لڑکے والوں کو ہمارے گھر لے کر آئے۔ اگر میری بیٹی کو لڑکا پسند آتا ہے تو ہم یہ رشتے کی بات آگے بڑھائیں گے۔ پھر چچا جان ایک ویک کے اندر ہی ان لڑکے والوں کو لے کر آئے۔ سب کی بات چیت ہوئی۔ پھر چچا جان بولے، بیٹی سمیہ آپ بھی لڑکے سے بات کر لو اکیلے میں۔ تو میری سیس بولے، نہیں چچا جان، میرے ابو امی میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ اگر ان کو پسند ہے تو مجھے بھی منظور ہے یہ رشتہ۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، آپ لڑکے سے کہہ دیجئے میں شادی کے بعد ہی ان سے بات کروں گی اور تب تک نہ کوئی کال نہ ہی کہیں آنا جانا ہوگا۔ یہ سن کر ابو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جو اسلامک تعلیم دی تھی آج اس کا یہ صلہ تھا۔ اور پھر وہ لڑکے نے بھی یہ بات مانتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، کتنی نیک سوچ ہے۔ میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں، اسلام کی سچی راہ پر چلنے والا بندہ ہوں۔ مجھے یہ شرط منظور ہے اور میری سیس کا رشتہ ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ ان کو جیسا ہم سفر چاہیے تھا اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ وہ روز تہجد پڑھتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی، یا اللہ تو میرے حق میں بہتر فیصلہ کرنا، بے شک تو جو بھی فیصلہ کرے گا میرے لیے بہترین ہوگا۔ ان کو ان کی دعاؤں کا صلہ مل گیا۔ گھر میں سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ ہم بہنوں کا تو خوشی کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور میری سیس کا نکاح بہت ہی کم خرچ میں ایک دم سادگی سے ہوا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ویسے ہم مڈل کلاس فیملی ہیں، لیکن لڑکے والے بہت امیر تھے۔ پھر بھی انہوں نے سادگی سے نکاح کرنے کو کہا۔ ماشاء اللہ میرے پیارے عزیزوں، ہم سب کو بھی ایسے ہی سادگی سے بہت کم خرچ میں اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ کوئی باپ کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے میں کتنی پیاری سنت ہے میرے پیارے نبی کی۔ میری بہن کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ ہاں ان کی شادی میں ایک لڑکا مجھے بہت پسند آ گیا تھا، لیکن میں اپنے ابو امی کو کیسے بتاتی؟ یہ دل ہی ایسا ہے، جانے انجانے میں اس لڑکے پہ آ گیا۔ میں اپنے نفس پہ قابو کر کے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگی۔
5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کرنے لگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی فیصلہ کر۔ آج کل بہت لڑکے لڑکیاں پیار کے چکر میں پڑ جاتی ہے اور اپنے ماں باپ اور اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ لڑکا نہیں ملتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، میں تو روز نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، روز تہجد پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، تو میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ارے نادانو، یہ محبت اگر اتنی ہی سچی ہوتی تو کیا وہ تمہیں نہیں عطا کرتا؟ وہ پاک پروردگار تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بس تمہیں ہی اس پر یقین نہیں ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ حرام محبت کی جال میں مت پھنسو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دو گے اپنے ہی ہاتھوں۔ تو پھر میں روز تہجد پڑھتی رہی، نماز قرآن سے دوستی کر لی، اور ایک دن اسی لڑکے کا رشتہ آیا میرے لیے جسے میں پسند کرتی تھی۔ میری سیز ہی ابو سے کہنے لگی کہ ابو جان، فلاں لڑکا جو میری شادی میں آیا تھا وہ بہت نیک اور اچھے گھرانے سے ہے۔ ہاں، وہ مڈل کلاس سے ہے لیکن بہت اسلامک ہے۔ آپ ہماری چھوٹی بہن مبینہ کے لیے کہو تو ان سے بات آگے بڑھاؤں۔ ابو نے کہا، اگر آپ کہتی ہو بیٹی تو اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ ہمارے گھر آئے سیز کے ساتھ۔ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا میں حیران رہ گئی، خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکی اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ اللہ کو کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر جتنا ادا کروں کم ہے۔ میں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا اور کوئی غلط کام نہیں کیا، تو نے بھی مجھے میری محبت سے نواز دیا، اور پھر میرا رشتہ انہی کے ساتھ ہو گیا اور ہم نکاح کے خوبصورت رشتے میں بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پر یقین کا صلہ۔ آپ کو جو چاہیے اللہ سے مانگو، اپنی نمازوں میں مانگو، تہجد کی نماز میں مانگو۔ بے شک اللہ کریم آپ کی ساری دعائیں پہلے سے جانتا ہے، مگر وہ سننا چاہتا ہے آپ کی زبان سے۔ تو اللہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلوں سے ہمیشہ بہت خوش رہو گے۔